خدا کی محبت کی وہ بو بھی نہیں پاتا. بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت کی وہ بو بھی نہیں پاتا جس میں رائی کے برابر بھی نفاق موجود ہو. دعویٰ کرنے والے بہت ہوں گے مگر دعوے ہی ہوں گے. اور دعویٰ بھی کیوں کریں گے؟ تاکہ ہمارا تقوی ظاہر ہو. آئی نا سمجھ میں؟ حضرت سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کی معرفت کا، محبت کا آسان راستہ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اپنی اوقات کتے سے بدتر کر لو. کیونکہ خدا کی معرفت عاجزی میں ہے. حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بازار سے جا رہے تھے اپنے کچھ مریدین کے ساتھ. ایک شرابی راستہ میں لیٹا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا دودھ نشے میں. جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا اے عبد القادر ادھر آ. آپ ٹھہر گئے، آپ اس کے قریب گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اے عبد القادر میری بات سن نا. آپ نے فرمایا بے شک اللہ معاف کرنے. پھر اس نے کہا اے عبد القادر آپ نے فرمایا بے شک اللہ اپنا کرم کرنے. اس نے کہا اے عبد القادر آپ نے فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا اے عبد القادر، تو آپ زور زور سے رونے لگے. اور آپ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور لے کے چلو. کوئی بات تو ہوئی نہیں. تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب اس نے میرا نام لیا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عبد القادر کیا تیرا رب میری حالت بدل سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بالکل بدل سکتا ہے. تو کہا کیا تیرا رب مجھے شرابی کو تیرے مقام میں لا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لا سکتا ہے.
اب یہ نہیں کہا انہوں نے ابے کم بخت تو شرابی ہے، تو کیسے آ جائے گا، میں تو ایک ولی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بے شک لا سکتا ہے میرا۔ تو کہا اس نے کہ کیا تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ تجھے میری حد میں لیا ہے؟ تو کہا پھر میں زاروں قطار رونے لگا، اپنے رب سے معافی مانگنے لگا کہ میرا رب کہیں اپنے اس بندے کی نہ سن لے یہ بات، اس سے ہی پہلے میں معافی مانگ لوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ جلدی سے تاکہ اس کی حالت بدلی جائے۔ اب اگر آج کے کسی متقی سے کوئی شرابی یہ بات کرے تو وہ 4 جوتے نکال کے مارے گا اور 4 اس کے مرید ماریں گے اس کے۔ بات یہی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو نفاق اور تکبر سے نکال لیتا ہے، اور جس کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے پھر اس کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر اس مقام کے قابل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ بندے کو کچھ تکلیف دیتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمارے پہ مسلمانوں پہ تکلیف عذاب کے طور پر نہیں آتی، آزمائش کے طور پر آتی۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے وقتی، کچھ ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ ہم تھوڑی سی تکلیف پہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مگر جس طرح ماں بچے کو رونے دیتی ہے مگر اس کو صاف کرتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، سب صاف کرتی ہے، اس کا گند صاف کرتی ہے، وہ بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ صاف کر دیتی ہے، پاؤڈر واڈر لگا دیتی ہے، اس کو صحیح کر دیتی ہے، اب اسے یہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ صحیح ہو گیا، اب گندگی سے نکل گیا، پھر وہ اس کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ اسی طرح رب جو ہے وہ اپنے بندے کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کر کے بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے اور بڑے گناہوں سے نکال دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا فضل ہوتا ہے، پھر اس کے راستے کھول دیتا ہے ترقی کے۔ اللہ اس کے دل میں اپنی محبت، رسول کی محبت، ہدایت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کسی سے حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ نفاق کی جڑ یہ، کسی پہ بہتان تراشی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جس میں یہ خصلتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں ہے کہ اب اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے،